اکٹھا کرنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ آج دنیاوی علوم کو حاصل کرنے کے لیے لوگ بڑا فخر سمجھتے ہیں۔ آج جو سکول کے اندر بچے پڑھتے ہیں، انگریزی کے اندر قطب علی کے نام یاد کر لیے، اس کو بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، ماں باپ بھی بڑا خوش ہوتا ہے، صبح سویرے اس کو بڑی تیاری کروا کے بھیجتے ہیں اور بڑا اس کا اکرام ہوتا ہے بچے کا۔ آپ کا اکرام اللہ پاک نے آگے کرنا ہے، اور وہ اکرام ہے کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایک حافظ قرآن کو۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے یہیں سے وہ اعزاز شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس کے سینے اور کفن کے درمیان ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور منکر نکیر جب سوال بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بھائی ان کو ہٹانا چاہتے ہیں منکر نکیر، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں ہٹ سکتے، ہمارے ساتھ مل کر سوال کرو۔ اور پھر فرمایا کہ وہ کون ہوگا؟ وہ یہ قرآن ہوگا کہ جس کو آپ صبح شام پڑھتے ہیں، کہ جس کو آپ یہاں آج پڑھ رہے ہیں، یہ وہاں آپ کی سفارش کرے گا۔ وہ جنہوں نے قطب علی کے نام انگریزی میں پڑھے ہوں گے، ان کی وہ کتابیں کوئی نہیں سفارش کریں گی۔ آج بندے کو ظاہری طور پر نظر آتا ہے کہ اچھا وہ تو بڑی گاڑی پر جا رہے ہیں، وہ تو بڑے، ان کے ساتھ تو بڑا اچھا معاملہ ہے، ان کے بڑے خرچے ہو رہے ہیں ان کے اوپر ہیں، لیکن آپ کا جو اعزاز ہے بس ساتھ ہی شروع ہو جائے گا۔ اور یہ بھی بتا دوں، یہ بھول ہے، لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں یہ بھوکے مر جائیں گے۔ اسلام آباد کے اندر ایک خطیب صاحب ایک مسجد میں بیان کر رہے تھے، تو وہ یہاں اسی آپ کے علاقے کے، ان علاقوں میں سے کسی علاقے کے تھے، تو میں قدرتی ویسے ادھر سے اس دن گزر رہا تھا، تو مجھے ان کی بات کان میں پڑی، تو مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگی۔ تو وہ اسلام آباد میں چونکہ لوگ سارے اکثر معاشرہ سکولوں کالجوں کے اندر پڑھانے کا ہے، تو ان سے بات کر رہے تھے، تو کہنے لگے آپ کو کہا جاتا ہے اپنے بچوں کو جو ہے حافظ قرآن بناؤ، عالم بناؤ، دین کی طرف لگاؤ، تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچہ بھوکا مر جائے گا، کہاں سے کھائے گا؟ بچہ کہاں سے کھائے گا؟ اس کو رزق کہاں سے ملے گا؟ سکول کا پڑھائیں گے تو کہیں جو ہے کچھ کمائے گا، کھائے گا، کچھ ہمیں بھی کھلائے گا۔ تو وہ خود ہی کہنے لگے مولوی صاحب کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کو دیکھو اور اس کے پیٹ صاحب کو دیکھو، مولوی صاحب ادھر جا رہے ہیں، پیٹ ادھر جا رہے ہیں، کہتے ہیں ادھر سے خود ہی کہتے ہو کہ مولوی جو ہے اس کو حافظ بنائے گا، کھائے گا کہاں سے، اور ادھر سے کہتے ہیں کہ مولوی کا پیٹ دیکھو کہاں کو جا رہا ہے۔ آپ کی کس بات پر میں اعتماد کروں کہ وہ کھا کھا کر اللہ پاک اس کو اتنا رزق دے رہے ہیں، اتنا رزق دے رہے ہیں کہ آج آپ کو میں نے دیکھا، آپ ماشاءاللہ شام کو بھی گوشت کھا رہے ہیں، دوپہر کو بھی گوشت کھا رہے ہیں۔ اب بتاؤ گھروں کے اندر پوچھو، آپ میں سے گھروں کے اندر جتنے بچے پڑھتے ہیں، آپ کے گھروں کے اندر کیا روز گوشت پکتے ہیں وہاں پر؟ یہ کون کھلا رہا ہے؟ یہ اللہ کھلا رہا ہے، قرآن کی برکت سے کھلا رہا ہے۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز کہ قرآن جو اس کو سینے سے لگاتا ہے، پھر اللہ پاک اس کو رزق بھی فراوانی کر دیتے ہیں، خوب کھلاتا ہے اور دنیا کی نعمتیں کھلاتا ہے۔ آج آپ کو یہاں احساس نہیں، اسلام آباد کے اندر ہمارے ماموں ہیں مولانا ظہور احمد علوی صاحب، وفاق کے مسئول ہیں، نام سنا ہوگا آپ نے، جامعہ محمدیہ ان کا مدرسہ ہے، جامعہ فریدیہ کے بعد۔ تو وہاں وہ جرمن کی سفیر عورت آئی مدرسے، کہتی میں جی مدرسہ آپ کا دیکھنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے کہا آ جاؤ۔ اچھا، انہوں نے سارا مدرسہ گھمایا، تو قرآن کی درسگاہوں سے بھی لے کر گئے، تو اس نے کہا کہ جی ایک بات مجھے سمجھ نہیں، وہ غیر مسلم تھی عورت، تو اس نے کہا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، میں نے سارے مدرسے کا وزٹ کر لیا کہ وہ کیا چیز؟ انہوں نے کہا کس بات کی سمجھ نہیں؟ کہتے میں ایک درسگاہ جو آپ نے شروع میں دکھائی تھی، اس درسگاہ کے اندر میں کچھ دیکھ رہی تھی کہ وہاں کچھ چیزیں اوپر کو جا رہی، کچھ نیچے کو، ایسے کچھ ہو رہا ہے، وہ کیا چیز تھی؟ وہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو مدرسے کے جو متمم صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے کچھ محسوس کیا وہاں پر؟ کہا کہ اور درسگاہوں میں نہیں، جو قرآن کی درسگاہ تھی وہاں میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کچھ ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت برس رہی تھی، سکینہ برس رہی تھی، یہ ایک سارا دن قرآن پڑھنے کی برکت آپ کو نہیں محسوس ہو رہا، ایک غیر مسلم ہے اللہ اس کو بھی دکھا رہا ہے۔ تو بچوں اس قرآن کو عظمت سے سینے کے ساتھ لگاؤ، اس سے محبت کرو، بے ادبی نہ کرو، قرآن آپ کو بلندیوں پر لے کر جائے گا، ایسا اڑائے گا، اتنا اونچا لے کر جائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اس کی برکت سے اللہ کھلائے گا، پلائے گا، آپ کی ساری ضروریات پوری کرے گا۔
سب مسئلے حل کرے گا، لیکن ہم نے نیت نہیں کرنی کہ ہم نے قرآن سے کھانا ہے، ہم نے یہ نیت نہیں کرنی ہے کہ ہم ختم پڑھیں گے وہ ہمیں کچھ کھلائیں گے، ہم یہ کریں گے تو وہ ہمیں دیں گے کچھ، نہیں، ہماری نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، ہم نے کام سارا اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، لیکن قرآن کی برکت سے یہ خود بخود چیزیں ملیں گی، آپ کی قدموں میں آ کر گریں گی، آپ کے یہ خود بخود ملیں گی، لیکن ہماری نیت جہاں خراب ہو گئی ہم نے اپنا پکڑ کا دروازہ کھلوا لیا۔ تو قرآن کو سینے کے ساتھ لگانا، اس سے محبت کرنا ہے، اور پھر روزانہ اس کے لیے آپ جو ہے پڑھ کر جب روزانہ آپ ختم کرتے ہیں اس موقع پر بڑی قبولیت کا موقع ہوتا ہے کہ جب درسگاہ سے آپ کا قرآن کی پڑھائی کا ٹائم ختم ہو گیا، اس موقع پر دل میں دعا کر لی۔ دعا یہ ضروری نہیں ہوتی ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھائے بیٹھے تیار کی شکل میں، یہ تو آداب ہیں، بہت اچھی بات ہے ایسے کر سکے، وہیں پر ہی بندہ اٹھتے ہوئے نیت کر لے، اے اللہ مجھے اس قرآن کو محفوظ کرنے کی جو ہے صلاحیت نصیب فرما دے، اس قرآن کو میں اچھے طریقے سے اس سینے میں محفوظ کر سکوں، پھر آگے اس پر عمل کر سکوں، پھر اس کو میں دوسروں تک منتقل کر سکوں۔ یہ دل میں دعائیں کرتا جائے، انشاءاللہ اللہ پاک اس سے دین کا کام لیں گے اور یہ قرآن کو پھیلانے والا بنے گا۔ تو سب کی نیت ہے انشاءاللہ اس پر عمل کرنا ہے، اس کا عامل بننا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ہاں، اس کے ساتھ گزارش یہ ہے بچوں، جس نے استاد کا ادب نہ کیا وہ خیر سے محروم رہ گیا۔ جس نے استاد کے پیچھے اگر اس نے بات کر لی، اس استاد سے اس کو فیض نہیں ہوگا، پڑھتا رہے قرآن اس سے پڑھتا رہے، لیکن استاد کے پیچھے بات کر لی کہ وہ استاد ایسا ہے، وہ استادوں کی نقلیں اتارتا ہے، استاد کے پیچھے بات کرتا ہے، یہ بندہ خیر سے محروم بچہ ہے۔ قرآن تو پڑھ لے گا لیکن اس استاد کا فیض اس کی طرف منتقل نہیں ہوگا، اس فیض نے اس کو بلندیوں پر لے کر جانا تھا، لیکن یہ اس سے محروم رہ گیا۔ اپنی کلاس کے جو بچے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا، جیسے رات کو بات ہوئی، فرمایا کہ یہ بچے جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہو، روزانہ سیٹیں مقرر ہیں، آپ ادھر بیٹھتے ہوں گے، ساری ترتیب ہے، تو آپ کا وہ پڑوسی ہے، اس کے ساتھ آپ نے اچھے رویے کے ساتھ پیش آنا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ اس کو بھائی کہہ کے پکارنا ہے، عزت کے ساتھ اس کو پکارنا ہے۔ آپ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ گے، اللہ پاک اس کی برکت سے جو ہے جو پڑوسی کا حق ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس کی برکت سے بہت خیریں اس کو نصیب فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اساتذہ کا ادب، اس درسگاہ کا ادب، یہ درسگاہ بھی ادب والی ہے، یہ تو ویسے ہی مسجد ہے، اس کا تو ویسے ہی حق بنتا ہے اس کا ادب کرنے کا، اس تپائی کا ادب کہ کبھی بھی اس کے اوپر سے پھلانگنا نہیں ہے۔ جامعہ مدنیہ بھاولپور کے ہمارے ایک استاد تھے، مولانا عطاء الرحمن صاحب، شاید نام سنا ہوگا، تو وہ ایک دفعہ ہمیں بیان کر رہے تھے تو فرمانے لگے کہ میں موٹر سائیکل بھی چلاؤں نا تو میں نے کبھی کاغذ کے اوپر سے موٹر سائیکل نہیں گزارا۔ پوچھا بھائی کیوں؟ فرمایا یہ علم کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کاغذ، میں اس کے اوپر سے بےدبی کیسے کر سکتا ہوں؟ ایک عام کاغذ کا اتنا ادب ہے تو پھر قرآن کا کتنا ادب ہے۔ تو اس لیے بچوں قرآن کو سینے کے ساتھ جب بھی اٹھایا جائے سینے کے ساتھ لگایا جائے، ایسے سکولی کتابوں کی طرح نہ پکڑا جائے کہ ایسے بندہ اس کو کرے، سینے کے ساتھ لگا کر رکھے بھی صحیح تو ادب کے ساتھ رکھے جائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بچے یہ بات ایک اور ذہن میں رکھو، موقع محل کی جو دعائیں مسنون ہیں ان کا خاص اہتمام کرو۔ جو بچہ دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا اس کو جنات شیاطین تنگ کرتے ہیں، بالخصوص باتھ روم میں جانے کی، بیت الخلاء آپ لیٹرین استعمال کرتے ہو وہاں جاتے ہو، آپ سیدھے پاؤں سے داخل کیے، آپ داخل ہوئے خلاف سنت وہاں پر گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب آدمی خلاف سنت جاتا ہے، بغیر دعا پڑھے ہوئے جاتا ہے، شیاطین اس کے جسم کے ساتھ کھیلتے ہیں، پھر رات کو اس کو ڈراتے ہیں، اس کو تنگ کرتے پریشان کرتے ہیں اس کو۔ تو جب بھی اس میں داخل ہو باتھ روم کے اندر دعا پڑھ کے الٹے پاؤں سے داخل ہو، اور جب باہر نکلو پھر سیدھے پاؤں سے نکل آئے، دعا پڑھ کے نکل آئے۔ اگر غلطی سے آپ دعا کے پڑھے بغیر اندر چلے گئے، باہر آ جاؤ، واپس آ کے پھر دوبارہ الٹے پاؤں سے داخل ہو اور پھر دعا پڑھ کر داخل ہو، اس کے بڑے ثمرات آپ دیکھیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو مسجد کی دعا ہوگی، اسی طرح ہر موقع کی جو دعا، ماشاءاللہ آپ کے قاری صاحب نے تو بڑے اچھے یہاں وضو والی جگہوں پر جو ہے وہ لکھی ہوئی کہ ہر چیز کا سنت طریقہ اس کا لکھا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں انہوں نے، ہمیں تو بہت دل خوش ہوا، آپ کی پڑھائی دیکھ کر دل ہمارا خوش ہو گیا۔ ہمارے پاس خود بھی درسگاہ ہے الحمدللہ، حفظ کا شعبہ ہے، مولانا صاحب ہیں ان کے پاس ہیں، لیکن بہت چیزیں ہم نے آپ سے سیکھی ہیں، آپ بچوں سے، کہ آپ کے اندر جو ڈسپلن کنٹرول تھا وہ بہت اچھا ہم نے دیکھا۔ پھر بچوں کا جو قرآن کو یاد کرنے کا مرحلہ ہے اس کے اندر بھی بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ بچوں کو قرآن اچھا یاد ہے، مضبوط یاد ہے۔ اس درسگاہ کی بچوں قدر کر لو، ایسی درسگاہیں ہر جگہ پر نہیں ہیں، ہر موقع ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر ایسا ہی قرآن یاد کرایا جائے جیسے یہاں پر کرایا جا رہا ہے، اس کی خاص طور پر قدر کرو، ان استادوں کی قدر کرو،
کہ ایسے استاد ایسا استاد بھی نہیں ملتا ہے جو اتنی محنت کرانے والا ہو، اتنا ٹائم دینے والا ہو، اور پھر اپنا سارا تن من دھن سارا کچھ اس پر قربان کر دے۔ ورنہ یہ قاری صاحبان، استاد صاحبان جوان ہیں، یہ اپنی دکانیں کھول سکتے ہیں، کاروبار کھول سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن سب طرف سے ہٹ کر ایک اللہ کے قرآن کے ساتھ جی لگایا ہے۔ اللہ پاک ان کو انشاءاللہ مزید آگے بڑھائے۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو جی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے۔